السلام علیکم۔ SM اسلامک اردو میں آپ کو خوش آمدید۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا ذکر یوں ہے کہ ایک دفعہ حالت نشہ اور مستی میں کسی طرف کو جا رہے تھے۔ اسی حالت میں آپ کو ایک کاغذ کا پرزہ نظر پڑا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کاغذ کو اٹھا کر صاف کیا اور عطر خرید کر معطر کیا اور ایسی جگہ پر رکھ دیا جہاں بے ادبی ہونے کا خوف نہ تھا۔ اسی رات کو آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم جا کر بشر حافظ کو کہہ دو کہ تم نے ہمارے نام کی عزت کی اور اس کو معطر کر کے بلند جگہ پر رکھ دیا۔ ہم بھی اسی طرح تم کو پاک کر کے تمہارا مرتبہ بلند کریں گے۔ یہ حکم سن کر وہ بزرگ بہت حیران ہوئے اور دل میں کہا کہ بشر حافظ تو ایک فاسق اور فاجر آدمی ہے، یقیناً میرا خواب غلط ہے۔ چنانچہ وہ وضو کر کے پھر سو گئے۔ اب کی دفعہ بھی خواب میں وہی حکم ہوا، لیکن پھر قوت مصورہ کی غلطی سمجھ کر تیسری بار وضو کر کے اسی طرح سو گئے تو پھر یہی خواب دیکھا۔ چنانچہ مجبوراً اٹھ کر وہ بزرگ آپ کے گھر پر تشریف لے گئے اور دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ شراب خانے میں ہوگا۔ وہ بزرگ شراب خانے میں آ گئے اور آپ کے متعلق دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ آپ نشے میں بے خبر و مدہوش پڑے ہیں۔ اس بزرگ نے لوگوں سے کہا کہ تم اس کو کہہ دو کہ میں اس کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ لوگوں نے بسد مشکل آپ کو سمجھایا تو آپ نے جواب دیا کہ پوچھو کس شخص کا پیغام لایا ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا نام سنتے ہی آپ رو پڑے اور دل میں خیال ہوا کہ خدا جانے کیسا پیغام ہے، کیا معلوم کس قسم کا عطاب یا عذاب الہی نازل ہونے والا ہے۔ چنانچہ ڈر کی وجہ سے نشہ حرن ہو گیا اور آپ نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ہٹا دیا اور پیغام سن کر توبہ کی۔ دوستوں کو کہا کہ تم مجھ کو ہرگز اس کام میں نہ دیکھو گے۔ توبہ کے بعد آپ نے ریاضت و مجاہدہ شروع کیا اور خدا نے آپ کے نام میں ایسی برکت پیدا کر دی کہ جو سنتا اس کو راحت حاصل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے مشاہدہ کے غلبے کے باعث آپ نے جوتی پہننا ترک کر دیا، اس لیے آپ حافظ کے نام سے موسوم ہو گئے، یعنی ننگے پاؤں والا۔ لوگوں نے آپ سے ننگے پاؤں پھرنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ توبہ کے وقت میں ننگے پاؤں تھا، اب جوتی پہنتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اور نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا ہے، پس بادشاہ کے فرش پر جوتی پہن کر چلنا خلاف ادب و تہذیب ہے۔ نقل ہے کہ ایک دفعہ آپ رات کے وقت گھر کو جا رہے تھے، ایک قدم دروازے کے اندر اور دوسرا باہر ہی تھا کہ کسی اچانک حالت وارد ہونے کے باعث صبح تک وہیں کھڑے رہے۔ ایک دفعہ اسی طرح مکان کی چھت پر جانے لگے تو سیڑھیوں میں اسی حالت میں رات گزار دی۔ صبح کے وقت آپ کی ہمشیرہ نے پوچھا تو فرمایا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس شہر بغداد میں میرے ہم نام 3-4 شخص ہیں، جن میں ایک یہودی ہے، ایک آتش پرست ہے، ایک عیسائی ہے۔ میں سوچ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی نعمت سے کیوں محروم رکھا اور مجھے کس کام کے بدلے اس قدر سرفراز کیا۔ اگر آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آئیں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔